عليه وسلم كما تحب وترضى له. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے. پڑھی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. راست صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاند تاروں میں نسے آج بڑی غل چل گئے. یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. تو جس چادر پہ بولا لیا جس چادر پہ بولا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کے. آپ کی آواز آنی چاہیے. بڑے 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 ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلو علیہ وآلہ اللہ 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 لا الہ الا
کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، اور صبح پر شکوائے رجول لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، تیری الفت مدینے سے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا عرش اعظم سے جس کی بڑی شان جس کی چاند ہے روزہ مصطفیٰ، جس کی چاند ہے، جس کا ہم پلہ جی، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ کیا ہے وہاں پہ ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، اب مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا سرکار ایک بار سب سے کہے جی، کاش سرکار ایک بار سب سے کہے، اب سرکار کے سنخواہ بنے ہوئے تیرا جینا اب میرا جینا مرنا مدینے میں ہے، انافیہ تشو ہارے ریم جھیم پر سن ہارے ریم جھیم بس تو بوند ادھر بھی گرا جانا یا رسول یا حبیب یا
رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے سبز گنبد جب وقت نظر آئے سب کو دیدار اے نور خدا جب وقت نظر آئے سب کو دیدار میں قبر اندھیری میں گھبرا جب تنہا امداد میری کرنے جانا میرے آقا امداد میری صل على محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى له. ARY Gold Street exclusive fashion and jewelry. First gold saving fashion outlet. اپنی فیملی کے ہمراہ وزٹ کریں. Colors of youth 200 سے زائد لیٹسٹ ایکسکلوسیو ڈیزائنز اور اسپینڈنگ پر سیونگز کریں گولڈ میں. وزٹ آور آؤٹلیٹس ٹو شاپ آن لائن. ARYSahoolatBazaar.pk. Call 021-111-000-162. Powered by ARY Sahulat Wallet. صل على محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى له. حسن نظر مانگ لو پیارے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. مانگنے
آج کی رات بتلائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کے طیبہ کی جانب سفینے چلے میری سائل تو آج کی رات ہے میری سائل تو آج کی رات ہے چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا تصویر سینے میں موجود ہے جس نے کلانے الہی دیا جس پہ نازل کلانے الہی ہوا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے پڑھ کے سلسلے آلا گھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں نبی پسینے میں موجود ہے سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے دامن میں ہمیں اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے میں ہوں تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی مولا تیرا سوالی آقا تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی محمد یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے آنکھیں ہمیں دی ہے تو مدینہ دکھا دے سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداوند پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے مدت سے میں ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں
صلی علی محمد. ماشاءاللہ محمود الحسن اشرفی نذران عقیدت پیش کر رہے تھے. گورنر صاحب کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں اور آج بہت اچھا لگا مجھے یہاں آ کر. مختلف گورنرز کے ساتھ میں نے محفلیں کی ہیں، پروگرامز کیے ہیں. ڈرسوری صاحب کا خاصہ یہ ہے کہ یہ لوگوں میں اس طرح گھل مل جاتے ہیں کہ لوگ انہیں اپنا سمجھتے ہیں، اور عوامی نمائندوں کو جو مقتدر حلقوں کے لوگ ہیں، عام لوگ یہی توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ گھل مل جائیں، ہاں، اور لوگ محبت کرنے لگے. اس لیے میں ابھی جب لاہور سے آ رہا تھا فلائٹ میں، تو ایک صاحب جو میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے تو ملے تو کہتے ہیں تسلیم بھائی کراچی خیریت سے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی آج گورنر ہاؤس میں پروگرام ہے، اس کے لیے جا رہا ہوں. تو اس نے بھی یہی جملہ کہا کہ جی ہمارے سندھ کے گورنر کی کیا بات ہے، وہ لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے اپنے ہیں. اور یہ جو 12 روزہ تقریب کا محافل کا اہتمام کیا، یہ ایک روایت، ایک مثال قائم کی ہے. یہ برسوں قائم رہے گی انشاءاللہ، اور اس کا اجر انہیں ملتا رہے گا. مجھے کہا گیا ہے یہ 2 بند پیش کر کے میں دعوت دوں. میرے بہت پہلے 25-27 سال پہلے پڑے ہوئے یہ اشعار ہیں. میں اس کے یہ 2 بند پیش کرتا ہوں اور گورنر صاحب کو دعوت دوں گا، اور آپ گل مل جائیے گا سرکار کے ذکر کے ساتھ اور ان کیفیات کے ساتھ کہ تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک. میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل، میں سخنور تو پیمبر. میرا مکتب تیرا اقبل، تیری جنبش میرا خامہ، تیرا نقطہ میرا نامہ، تیری مدحت میری بولی. تو خزانہ میں ہوں جھولی، تیرا سایہ میری کایا، تیرا جھونکا میری ڈولی، تیرا رستہ میرا ہادی، تیری یادیں میری وادی. میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر. سگے داتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ قلندر. تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک. ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک. میں ان آخری لمحات میں اب آپ کے پسندیدہ ہر دل عزیز گورنر سندھ جناب کامران خان ڈرسوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں. روزانہ ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے، محبتوں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی سعادت حاصل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزانہ کی طرح ہم اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 15واں 100 سالہ یوم ولادت دیکھنا نصیب کیا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہے. اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی کو محبوب نبی اور آخری نبی بنا کر اس دنیا میں رحمت العالمین کے طور پہ بھیجا کہ آج جتنی رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں یہ انہی کی رحمت کا تسلسل ہے اور رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا اور ہم اس کی شفاعت حاصل کرتے رہیں گے.
آج الحمدللہ گورنر ہاؤس میں پہلی ربیع اول سے آج 6 ربیع اول 6ٹھی محفل ہے الحمدللہ. اس میں ARY QTV کا اشتراک، عامر فیاضی بھائی کی محنت شامل ہے، اور میرے ہر دل عزیز ڈاکٹر فاروق ستار بھائی جو کہ اسلام کے نام پر 27ویں رمضان المبارک لیلۃ القدر کو یہ ملک ہمیں ملا ہے، ہونا تو ہم سبھی کو علامہ، مفتی اور مولانا چاہیے، ہونا چاہیے. لیکن فاروق بھائی لیکن طالب علم کی حیثیت سے تو میری بچت ہو جائے گی اور آپ کی، ان کی پکڑ ہو جائے گی اگر ہمیں غلط راستہ بتایا. تو لہٰذا جس کے پاس جتنا اختیار ہے اس کی پکڑ بھی اتنی ہی ہے. اور یہ ایک ہم تاثر لیتے ہیں کہ شاید کوئی یوٹیوبر ہوگا تو وہ انفلوئنسر ہوگا. حقیقت میں جو اصل انفلوئنسر ہیں یہ ہمارے علامہ، مفتی اور مولانا لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کی باتوں سے سن سن کر ہم بچپن سے بڑے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی، مطلب پہلا لفظ جو اس نے سنا وہ اذان، اور اس کے درمیان سے لے کر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے یا ہو جاتا ہے، انتقال فرما لیتا ہے، تب بھی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، اور جب وہ لحد اور قبر میں آخری اتارا جا رہا ہوتا ہے تو بھی کلمہ طیبہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے. تو ہمارا اصل پیدائش سے آخری ایام تک جو مذہب سے لگاؤ اور اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، وہ سبھی ہمارے ان مفتی کرام، علماء کرام اور علامہ جو ہمارے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہے. ہم مسجدوں میں جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، 5 ٹائم نماز جاتے ہیں، نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور وہ جو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے وہ ہمارے بچپن سے ذہن نشین ہوا ہوا، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو، جو سن کر باہر نکلتے ہیں جمعے کے خطبے سے، اگر اس میں 1% بھی اپنی عملی زندگی میں عمل شروع کر دیں تو اس کی برکتیں اس ملک میں اور آپ کے اور ہمارے گھروں میں آنا شروع. لیکن ہم عمل نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے آج میرا یہ ملک اور ہمارے یہ لوگ پریشان ہیں. آج جس پیارے نبی جس کے ہم امتی ہیں، جس کے ہم امتی ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں رحمتیں اور ان کا نزول ہو رہا ہے، ہم اس سے کچھ محروم ہیں. کیوں؟
کیونکہ جس نبی کے ہم امتی ہیں وہ سچا نبی ہے. سچے نبی کے معذرت کے ساتھ ہم جھوٹے امتی ہیں. معذرت کے ساتھ، ہر ایک نہیں لیکن عمومی طور پہ، مجموعی طور پہ ہم جھوٹ کا سہارا لے کر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ کے اس وعدے پر ہمیں اعتبار نہیں ہے. ہم ادھر ادھر راستہ تلاش کر رہے ہیں، ہم بھٹک رہے ہیں، بھٹک کے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ دلوں پہ سیاہی آ گئی، مہریں لگ گئی ہیں، صحیح بات بھی سمجھ نہیں آتی. جو سچ اور حق کی بات کر رہا ہو وہ ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے. آج بچے ماں باپ کے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، بڑوں کی عزت نہیں کرتے، اور بڑے اپنے بچوں کو رائے راست پہ لانے کے لیے تربیت نہیں کرتے. دونوں نے ایک دوسرے سے جان چھڑا لی. اس نے کہا تو میرے راستے، اس نے کہا تو اپنے راستے. اگر ہم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. سب سے پہلے اپنے گھر پر غور کرنا ہے. یہ آج میں آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جس پر عمل کریں. اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے. یہ جو میرے بھائی بیٹھے شادی شدہ مرد حضرات، ان کو اپنی بیویوں کو ٹائم دینا ہے. پہلے اپنی ماں باپ کی عزت کریں اور پھر بیویوں کی قدر کریں. یہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، اور بچے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز ترین تھے. بچوں سے وہ محبت کیا کرتے تھے، بچوں سے پیار کیا کرتے تھے. تو اپنے بچوں کو ٹائم دیں. یہ جو دنیا داری میں ہم بالکل آگے بڑھ چکے ہیں، اس کا گھر میں سب سے پہلے نقصان ہوتا ہے. اور جب گھر ٹھیک نہیں ہوتا، اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے، نافرمان ہو جاتی ہے، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ وقت نکل گیا. آج ہمیں کسی سے سننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ایسی کتاب موجود ہے جسے ہم گھر میں زندانوں میں رکھ کر بس صرف اس کا احترام کرتے رہتے ہیں، چومتے رہتے ہیں. اسے تفسیر سے پڑھنے کی ضرورت ہے، ترجمے سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم میں سارا کچھ بتایا ہوا ہے، لیکن ہم نے اسے تو بند کر کے رکھا ہوا ہے. اور پھر دنیا میں بڑی سے بڑی یونیورسٹی ہو، بڑے سے بڑا قانون دان ہو، وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ آج دنیا میں زندگی گزارنے کے بہترین اصول اور بہترین حقوق العباد پر اگر کسی نے بہترین بات کی ہے تو وہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کی، اور آج تک اس پر اسٹڈی ہو رہی ہے، آج تک تحقیق ہو رہی ہے. تحقیق ہی بند نہیں ہو رہی. پوری سائنس، پوری دنیا ایک طرف، میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور بصیرت ایک طرف. آج تک اس پر تحقیق ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ سچا ہے میرا نبی، ہم سب کا پیارا ہے نبی، جسے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہو. تا قیامت تک کلمے میں نام جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا تحفہ دیا اللہ نے اپنے نبی کو. تو اس سے محبت تو خدا کر رہا ہے، مجھے اور آپ کو روکنے والا کون پیدا ہو گیا؟ اپنے محبوب نبی سے تو اللہ پیار کر رہا ہے، اسے دنیا میں رحمت للعالمین بنا کے بھیج رہا ہے.
تا قیامت تک کلمہ پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ پڑھیں گے۔ اب صرف بات رہ گئی ہے یقین کی، یقین کی، اور وہ یقین یہ ہے کہ ہمیں، مسلمان تو ہم ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ جو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، جو پیارا نبی ہمیں بتا گیا ہے، اس پر یقین نہیں ہے۔ مانتے تو ہیں سب، مانتے سب ہیں، یقین کرنے کی ضرورت ہے، اور جس دن یقین کرنا شروع کریں گے منزلیں طے کرتے چلے جائیں گے، پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر صرف اللہ اور آپ کے دل میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو جائے، اور جب عشق کی معراجیں طے کرو گے پھر مزہ آئے گا۔ میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو، بچوں کو، معصوم بچے یہاں بیٹھے ہیں، اور آپ یقین جانیے کہ اس محفل میں جو بچے بھی ہیں وہ بھی اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں آ کر اپنی زندگی سنوار رہے ہیں۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے نوجوان، میرے بزرگ، پاکستان اس وقت اپنے مشکل ترین مراحل سے گزر رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہوں گا کہ قصور میرا ہے یا کسی اور کا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور میرا یہ 100% ماننا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ مراحل بھی ہم طے کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ سب سے بڑا درجہ صبر کرنے والوں کا ہے، تو جو صبر کر رہا ہے اس کا درجہ بہت اوپر ہے، جو برداشت کر رہا ہے۔ اور مجھے پتا ہے کہ میرے شہر کے لوگ، میرے صوبے، میرے ملک کے لوگ اپنی زندگی صبر سے گزار رہے ہیں، مشکلات سے گزار رہے ہیں، مجھے احساس ہے اس بات کا۔ لیکن اگر میں انسان ہوں، اس صوبے میں اللہ نے مجھے گورنر بنایا ہے، مجھے احساس ہے، تو کیا وہ ذات بے نیاز اس کو نہیں احساس؟ اسے ہے، اسی لیے تو کہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یہ زندگی تو عارضی ہے، جہاں سبھی نے زندگی مسلسل گزارنی ہے، وہاں وہ کس کو کیا مقام دے گا، آپ کو اور مجھے کیا بتا میرے بھائی؟ ہم تو اس دنیاوی زندگی پہ نظر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امین بھائی ہمارے مرکزی رہنما مار سکتے ہیں، اور اگر زندگی میں، دنیا میں بھی وہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو خواہش ہے، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہاں کہ میں نے کچھ چیزیں حاصل کی جو میں تھا اس کا شکر ادا کر کر کے، جتنا شکر ادا کریں گے
جو جس حال میں ہے اپنا اللہ سے شکر ادا کرے، اس کی تسبیح بنا لیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، حسبنا اللہ نعم الوکیل، میں ہی کافی ہوں، نعم المولا و نعم النصیر. اللہ ہی کافی ہے آپ کا ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جو وقت کے ظالم ہیں، جابر ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو نا انصافی کرتے ہیں. ان کے لیے حسبنا اللہ نعم الوکیل، صرف اللہ ہی کافی ہے. لیکن اللہ پر چھوڑ کے تو دیکھو، ابھی تو سارے معاملات ہم نے اپنے ہاتھ میں لیے ہیں. اور میرے پڑوسی نے گاڑی نیچے کھڑی کر دی، موٹر سائیکل میرے راستے میں کھڑی کر دی، اوے اس کی ہوا نکال دو، پنچر کر دو اس کا، سالے کی ایسی تیسی، میں اس کو چھوڑوں گا ہی نہیں. ایسا ہی ہے نا، دل میں بدلہ خود لے رہے ہیں اور پھر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے معاملات ٹھیک کر دو. بدلہ لینا چھوڑ دیں. میں آپ کے سامنے مثال ہوں، ڈاکٹر فاروق ستار جب نہیں تھے تب بھی اللہ بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حساب کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. اور یہ جو میرے نوجوان بزرگ بھائی بیٹھے ہیں، ان کو میں یہ بتا دوں کہ ہم سب زندگی گزار کے ایک دن چلے جائیں گے. اصل یہ ہے کہ اپنے لیے نہ گزاریں، اپنے آنے والوں کے لیے کچھ کر کے جائیں. جو بیج بوتا ہے پھل اس کی آگے آنے والی نسل ہی کھاتی ہے. تو آج مایوسی کو اپنے اپنے ذہنوں سے نکال دیں. اگر ہم سے کوئی کوتاہیاں ہو گئیں، کچھ غلطیاں ہو گئیں جس کی وجہ سے آج ہم مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، تو چلو کوئی بات نہیں، آؤ ایک نیا راستہ بناتے ہیں، آؤ ایک نئی منزل کی طرف بڑھتے ہیں، آؤ اپنے آنے والوں کے لیے اس راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں جس پر ہم تو کٹھن راستوں سے گزرے، لیکن آنے والی ہماری نسل ان راستوں پر کٹھن طریقے سے نہ گزرے، بلکہ ایک ایسا راستہ ہو جو منزل آسان ہو، اور جہاں وہ اس طرح کی زندگی گزار سکیں جو شاید ہم حاصل نہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کا اللہ تعالیٰ یہاں آنا قبول کرے، اور جو اپنی خواہشات اور دعائیں اس 1500 سالہ ربیع اول کی میلاد کی محفل میں شرکت کر آنے سے پہلے اپنے گھر سے قدم بڑھا کر جب تک یہاں پہنچا ہے، میرا اللہ ان کی تمام حاجاتیں اپنے پیارے نبی کریم اور اپنے پیارے محبوب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ساری قبول کر لے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر. ہو مبارک اہل ایمان، ہو گئی صبح بہارا، ہو گیا ہر سو اجالا، صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الہ العالمین، اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس محفل کو ہدیتاً تحفتاً ایصال ثواب کرتے ہیں امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں. الہی قبول و منظور فرما. حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام علیہ السلام، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع آباء و اجداد، حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت عدنان تک، حضرت عدنان سے لے کے حضرت اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام تک، وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام تک، حضور کے تمام آباء و اجداد کی بارگاہ میں اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. حضور کی اولاد، حضور کے اہل بیت اطہار، حضور کے جمیع اصحاب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. حاضرین مجلس میں ہم سب کے جتنے اعزاء و اقرباء اس دنیا سے پردہ کر گئے، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. ماہ ربیع الاول میں جتنی ذکر رسول کی محفلیں ہیں، الہ العالمین اس کی برکات تمام عالم اسلام کو نصیب فرما. اہل پاکستان و پاکستان کو نصیب فرما. اہل غزہ و فلسطین کو نصیب فرما. اہل کشمیر کو نصیب فرما. ظالموں کو نیست و نابود فرما. مظلوموں کو اپنی پناہ نصیب فرما. جو مشکلوں میں ہیں انہیں آسانیاں نصیب فرما. الہ العالمین ان محفلوں کی برکتوں اور رحمتوں سے، رحمت للعالمین کی رحمتوں سے جو سیلاب زدگان ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما. اس میں جو دنیا سے رخصت ہوئے، الہ العالمین ان کی مغفرت فرما. جو زخمی ہیں، ضرورت مند ہیں، یا اللہ محتاج ہیں، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں مقدر فرما. اپنے عذاب سے، اپنے غضب سے، اپنی ناراضی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. گنبد خضرا کا سایہ ہم سب کو نصیب فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حالوں کی جملہ پریشانیاں دور فرما. الہ العالمین گورنر ہاؤس میں ہونے والی یہ تمام محفلیں گورنر صاحب کی طرف سے جو منعقد کی جا رہی ہیں، الہ العالمین اس سلسلے کو جاری و ساری فرما. الہ العالمین انہیں اس کی جزائے خیر عطا فرما. تمام اس میں شرکت کرنے والے، تمام اس میں دست و بازو بننے والے، یا اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب کو مغفرت کاملہ نصیب فرما. دو جہاں کی رحمتیں برکتیں نصیب فرما. الہ العالمین اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. دشمنوں سے اس کی حفاظت فرما. اس کی معیشت کو استحکام نصیب فرما. IMF کے قرضوں سے، سود کی لعنت سے اس ملک کو محفوظ و مامون فرما. اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما. اس کے اداروں کی حفاظت فرما. اس کے عوام کی حفاظت فرما. بالخصوص اہل کراچی یا اللہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. آسانیاں مقدر فرما. ہم سب کی عزت جان مال آبرو ایمان کی حفاظت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. جتنے لوگ اس میں شامل ہوئے، الہ العالمین جس کی جو من مرادیں ہیں، یا اللہ جس کے جو گھریلو مسائل ہیں، ذکر مصطفیٰ کے صدقے حل فرما. جو مقروض ہیں انہیں مال قرض سے خلاصی نصیب فرما. الہ العالمین جو بچے بچیاں رشتوں کے منتظر ہیں
انہیں اچھے ہم سفر نصیب فرما، نہ اتفاقیاں نہ اتحادیاں دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، نافرمانوں کو فرما بردار بنا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبھی کے ہیں پیارے، سب ہی کے پیارے